بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے چینل میں جناب صاحبزادہ منظور احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ آج چین اور بھارت کے درمیان جو آج کل کشیدگی چل رہی ہے، اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں تجزیہ کریں گے کہ آیا اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا، اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کی بھی جو ہے بھرپور مخالفت اور جنگ کی جو ہے فضا ہے وہ چھانے کے خطرات ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم قادری صاحب سے جانیں گے کہ آیا اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا۔ قادری صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو بھارت اور چین کا جو تنازعہ کھڑا ہوا ہے، اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا بڑی جنگ چھیڑ سکتی ہے؟ کیا پاکستان کا اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انڈیا پاکستان کا پہلے ہی سے دشمن رہا ہے۔ جب سے پاکستان بنا، انڈیا کوئی نہ کوئی حربے کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے چکروں میں ہے۔ راک ایجنٹ پہلے ہی سے پاکستان میں انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہادر آرمی اور پھر بہادر ISI والے ان راہ کے ایجنٹوں کا منصوبہ ہمیشہ ناکام بناتے رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا بہت زیادہ فضل ہے۔ یہ انڈیا اپنے منصوبے میں ہمیشہ ناکام رہا ہے اور ناکام رہے گا۔ انڈیا ہماری دشمنی کی وجہ سے یہ بھی چین ان کے لیے ایک عذاب الہی سے کم نہیں ہے۔ انڈیا والوں کو بخوبی معلوم ہے، جب انہوں نے پاکستان بننے کے بعد 1965 کی جنگ چھیڑی تو ہمارے پاک آرمی نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ہر سیکٹر سے ان کو بھگا دیا، یہاں تک کہ ان کے بہت سے سیکٹر، بہت سے پوسٹ بھی پاک آرمی نے، پاکستان نے اپنے قبضے میں لیا۔ اور 1965 کی جنگ میں میرا خود والد محترم 1965 کی جنگ میں اور پھر 1971 کی جنگ میں کارگل سیکٹر میں وہاں پر اور NLI ریجمنٹ کی صورت میں وہاں پر 1965 اور 71 کی جنگ لڑا۔ الحمدللہ اور NLI والے ہمارے والد محترم کی سربراہی میں انڈیا والوں کا ستناش کر کے ان کے 4 پوسٹوں کو، 4 بڑے علاقوں کو بھی قبضہ کر لیا۔ اس دور کا صدر ایوب صاحب نے 1965 اور 71 کی جنگ کی خدمات کی وجہ سے ہمارے والد محترم کو 4 تمغات سے نوازا: تمغہ جنگ، تمغہ بصالت، تمغہ جرأت اور تمغہ خدمت۔ پھر 4 پوسٹوں کو بھی ہمارے والد کے نام کر دیا: نواز پیکٹ، نہرو پیکٹ اور کربل پیکٹ۔ انڈیا والوں کو بخوبی معلوم ہے، جب بھی پاکستان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں وہ ہمیشہ منہ کے بل کھانا پڑتا ہے۔ یا پاکستان کی صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈیا پر ایسا دشمن مسلط کر دیا ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ ادھر سے نیپال والوں کا دباؤ اور ادھر سے چائنا والوں کا دباؤ۔ پھر آپ کو پتہ معلوم ہے کہ چائنا والوں نے ان کا کتنا بڑا نقصان کر دیا، ان کی آرمی کو تباہ کر لیا، اور چائنا اور نیپال کے ان آرمیوں سے یہ انڈیا والے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے آرمی جن کے سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے،
جن کے سینے میں ایمان ہے، جن کے سینے میں شہادت کا جذبہ ہے، جن کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عشق ہے، پاک آرمی شہادت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ایمان کا ایسا جذبہ ہے، وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کب جنگ ہو جائے تو ہمیں شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ یہ انڈیا والوں اتنے بزدل لوگ ہیں، اتنے کم عقل ہیں، اور ان کا نریندر مودی کا جو مغز ہے، جو دماغ ہے، وہ ایک بندر کا دماغ ہے۔ اگر وہ صحیح دماغ انسانوں کا ہوتا تو ان کے انڈیا کے اندر خود خالصتان کی تحریک چل رہی ہے۔ پھر کشمیر کا دیکھ، ان کے اندر کشمیر بھی انڈیا کا حصہ ہے، انسانیت ہے، لیکن یہ بدترین دہشت گرد نریندر مودی نکلا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، اور ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا بیسٹ ملک ہے، اور سب سے بڑی بیسٹ آرمی پاکستان کی ہے، اور پاکستان کا کمانڈو اور ISI دنیا کے سب سے اول ترین آرمی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے بیسٹ ہے۔ انشاءاللہ ابھی جب جنگ چھیڑی جائے گی، تیسری عالمی جنگ چھیڑی جائے گی، اس میں انڈیا کا 4-5 حصے ہو جائیں گے، وہاں پر انڈیا کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس طرح روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہاں پر کئی ریاستیں بن گئی، اسی طرح انڈیا کے بھی کئی ریاستیں بن جائیں گی۔ ابھی انڈیا کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ ادھر سے چائنا والے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے علاقے اندر بھی گھس گئے، ان کے علاقوں کو بھی قبضہ کر لیا ہے، لیکن آپ سب کو ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے ایک پرندہ بھی نہیں مار سکے، اور چائنا والوں نے ان کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ ارے انڈیا والوں، چائنا اور نیپال کے فوجوں کے ساتھ تم لڑائی نہیں کر سکتے ہو، تو پاکستان کے شہروں کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو؟ ابھی تو شیر اپنی پوزیشنوں میں ہے، اپنے گھروں میں ہے، جب شیر میدان میں نکل جاتے ہیں تو سارے بیڑیوں کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، کشمیر کو آزاد کر لو، کشمیر کا حق ادا کر لو، اور اپنے اندر جو خالصتان تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کا سدباب کرو، اور ان سکھوں کا حق دو، اور انسانیت کے حقوق کو پامال نہیں کرو۔ وہ وقت دور نہیں ہے، جس طرح روس والے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی سپر پاور تھی روس، پوری دنیا میں سپر پاور تھی، لیکن انڈیا سپر پاور تو نہیں ہے، لیکن ان کا بندروں کا دماغ ہونے کی وجہ سے انسانیت کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ ابھی وقت قریب ہے کہ انڈیا کئی حصوں میں بٹ جائے گا، انڈیا کے اندر کئی ریاستیں بن جائے گی، نریندر مودی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انڈیا کے اندر خود ہی عوام جو ہے، انڈیا کے عوام جو ہے نریندر مودی سے تنگ ہے، اور انڈیا کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، غربت میں تڑپ رہے ہیں، لیکن انڈیا کے نریندر مودی جو ہے پاکستان کے شہروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ارے انڈیا کے نریندر مودی کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے۔ ابھی آپ چائنا والوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہو، نیپال والوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہو، تو پاکستان شہروں کے ساتھ لڑ کر تم کیا کر سکتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، کشمیر کو آزاد کرو، کشمیر والوں کا حقوق دو، کرفیو کو ختم کرو، اور اندر انڈیا کے کھانا جنگی ہے اس پر نظر ڈالو۔ وہاں پر غریب لوگ مر رہے ہیں، کوئی کورونا وائرس میں مر رہا ہے، کوئی بھوک میں مر رہا ہے، کوئی کس حال میں مر رہا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، اور نریندر مودی جو ہے نا اپنے کرسی میں بیٹھ کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے پاکستان، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہے، ایمان کا جذبہ ہے، شہادت کا جذبہ ہے، لہذا نریندر مودی کو چاہیے پاکستان سے ٹکر نہ لے، پاکستان کو دھمکیاں نہ دے، کہ تمہاری دھمکیاں بھی غبارے کی طرح ہے، تمہاری یہ دھمکیاں غبارہ اوپر ہوا میں جاتا ہے پھٹ جاتا ہے، اسی طرح نریندر مودی کی جو ہے دھمکیاں بھی غبارے کی طرف پھٹ جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نریندر مودی کو ابھی بھی ہوش آئے گی، وہ ہوش کے ناخن لے گا، اور انڈیا اور نیپال اور چائنا کے آرمی کے ساتھ صلاح سلوک کر کے ان کے رفع دفع کرے گا۔ اگر وہ آگے بڑھ سکتا ہے،
अपने हद दर्मी से आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान की फौज में अपने पोस्टों में अपने गारों में शेर तैयार हैं, यूं ही हरकत करेगा, नीली आंख से इंडिया देखेगा तो हमारे पाक आर्मी उनकी आंखें निकालेंगे और कश्मीर को भी आज़ाद कर देंगे। उसके बाद फिर अंदर जाकर इंडिया के अंदर कई टुकड़े कर देंगे। फिर ता हयात इंडिया जो है ना अपने पाँव में खड़ा नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह पाक आर्मी हमेशा जहाद के लिए तैयार है, पाकिस्तान के लिए तैयार है, पाकिस्तान की दिफा के लिए तैयार है। पाक आर्मी में हमारे जवानों के अंदर ईमान के साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमारे डॉक्टरों ने, हमारे साइंसदानों ने ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर दिया है कि बड़े बड़े सुपर पावर, अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान इंशाल्लाह में ईमान के लिहाज से और ताकत के लिहाज में ये समझता दुनिया की सुपर पावर ताकत हमारी पाकिस्तान है।